اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر نزول قرآن کے وقت دریافت کر لو گے تو ظاہر بھی کر دی جائیں گی، اور اب تک کی باتوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ تم سے پہلے والی قوموں نے بھی ایسے ہی سوالات کیے اور اس کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ اللہ نے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام کا کوئی قانون نہیں بنایا۔ یہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں کے اکثر بے عقل ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے احکام اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، چاہے ان کے آبا و اجداد نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ کسی طرح کی ہدایت کرتے ہوں۔ ایمان والو، اپنے نفس کی فکر کرو، اگر تم ہدایت یافتہ رہے تو گمراہوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو گواہی کا خیال رکھنا کہ وصیت کے وقت 2 عادل گواہ تم میں سے ہوں یا پھر تمہارے غیر میں سے ہوں۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہیں موت کی مصیبت نازل ہو جائے، ان دونوں کو نماز کے بعد روک کر رکھو، پھر اگر تمہیں شک ہو تو یہ خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی سے کسی طرح کا فائدہ نہیں چاہتے ہیں، چاہے قرابت دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو، اور نہ خدائی شہادت کو چھپاتے ہیں کہ اس طرح ہم یقیناً گناہ گاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے حقدار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ 2 دوسرے آدمی کھڑے ہوں گے ان افراد میں سے جو میت کے قریب تر ہیں، اور وہ قسم کھائیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے کسی طرح کی زیادتی نہیں کی ہے کہ اس طرح ظالمین میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ شہادت کو صحیح طریقہ سے پیش کریں، یا اس بات سے ڈریں کہ کہیں ہماری گواہی دوسروں کی گواہی کے بعد رد نہ کر دی جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی سنو کہ وہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ جس دن خدا تمام مرسلین کو جمع کر کے سوال کرے گا کہ تمہیں قوم کی طرف سے تبلیغ کا کیا جواب ملا، تو وہ کہیں گے کہ ہم کیا بتائیں، تو خود ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی ہیں، کہ روح القدس کے ذریعہ تمہاری تائید کی ہے کہ تم لوگوں سے گہوارہ میں اور ادھیڑ عمر میں ایک انداز سے بات کرتے تھے، اور ہم نے تم کو کتاب، حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دی ہے، اور جب تم ہماری اجازت سے مٹی سے پرندہ کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ ہماری اجازت سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو ہماری اجازت سے صحت یاب کر دیتے تھے، اور ہماری اجازت سے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، اور ہم نے تم سے بنی اسرائیل کے شر کو روک دیا اس وقت جب تم معجزات لے کر آئے، اور ان کے کافروں نے کہہ دیا کہ یہ سب کھلا ہوا جادو ہے۔ اور جب ہم نے حواریین کی طرف الہام کیا کہ ہم پر اور ہمارے رسولوں پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جب حواریین نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارے رب میں یہ طاقت بھی ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور اطمینان قلب پیدا کریں اور یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم خود بھی اس کے گواہوں میں شامل ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے کہا، خدایا پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ پروردگار نے کہا کہ ہم نازل تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو تم میں سے انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کریں گے کہ عالمین میں کسی پر نہیں کیا ہے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ تو عیسیٰ نے عرض کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے، میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میں نے کہا تھا تو تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو
میرے دل کا حال جانتا ہے اور میں تیرے اسرار نہیں جانتا ہوں، تو تو غیب کا جاننے والا بھی ہے۔ میں نے ان سے صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے حکم دیا تھا کہ میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کا گواہ اور نگران رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان کا نگہبان ہے اور تو ہر شے کا گواہ اور نگران ہے۔ اگر تو ان پر عذاب کرے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب ان کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔